اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی 13واں باب ہے اور حدیث نمبر 26۔ اس حدیث میں امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی عصر ظہور میں جو حکومت ہے اس کا ایک جلوہ جو ہے اس حکومت کا وہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ مولا کیسی حکومت کریں گے۔ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے درست ہے اور جناب جابر جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ سے۔ جناب جابر نقل کرتے ہیں کہ دخل رجل علی ابی جعفر الباقر علیہ السلام فقال له آفاک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عافیت دے، آپ کو بخشے۔ اقبض منی ہذہ 500 درہم، آپ مجھ سے یہ 500 درہم جو ہیں وہ وصول کریں، 500 چاندی کے سکے۔ فإنہا زکوٰۃ مالی، یہ جو 500 درہم ہیں یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے۔ فقال له ابو جعفر علیہ السلام، تو امام نے اس شخص کو کیا نصیحت کی، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ آج جو ہے بہت بڑا مسئلہ لوگوں کے اموال کا ہے، لوگوں کے خمس کا ہے، لوگوں کی زکوٰۃ کا ہے، اور وہ کہاں جا رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے بدلے کیا مانگ رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اپنے آپ کو لے جاتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں کہ مولا کو وہ براہ راست اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن امام اسے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ خذھا انت، آپ اسے اپنے پاس رکھیں، فضعھا فی جیرانک من اہل الاسلام، اپنے مسلمان ہمسایوں کو دے، یعنی آپ کے جو مسلمان ہمسائے ہیں، مکتب کی تفریق سے ہٹ کر آپ کا کوئی ہمسایہ چاہے مومن ہو یا غیر مومن، وہ مسلمان، اس کو دو، اس کی کوئی ضرورت ہے تو اسے دو یہ زکوٰۃ۔ والمساکین من اخوانک المؤمنین، اور اگر ہمسایوں میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے، پہلا حق ہمسایوں کا ہے، تو پھر آپ مومنین یعنی جو آپ کے اپنے ہم مکتب مسکین ہیں، جن کو بھی آپ جانتے ہیں، ان کو دیں، محتاجوں کو دیں۔ بعض روایات ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہم تھوڑا سا اس سے بڑھ کر بھی مطلب دیکھ رہے ہیں کہ امام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اپنے عزیزوں میں سے پہلے جو محتاج ہیں، اپنے خاندان کے لوگ، ان کو دیں، پھر دوسرے مرحلے میں اپنے ہمسایوں کو دیں، پھر تیسرے مرحلے میں اپنے ارد گرد جو آپ کے محلے میں، شہر میں جو محتاج لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، مومنین، ان کو دیں۔ پھر اگر آپ کے اپنے شہر میں نہیں ہیں تو ساتھ والے شہر، پھر اس کے بعد ساتھ والے شہر۔ لیکن آج کل ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن مجبور ہوں، آج کل ہم رسیدوں کی خاطر، پرچیوں کی خاطر خمس کو ہزاروں کلومیٹر دور بھیج رہے ہیں، سمندر میں پار، یعنی ارد گرد اپنے خاندان کے مسکین، یتیم، بیوہ، محتاج لوگوں کو بھول گئے کیونکہ اس نے پرچی نہیں دینی، ہمسایوں کو بھول گئے، اپنے شہر کے مسکینوں کو بھول گئے، جاتے ہیں ایک پرچی کی خاطر، وہ ہے ہمارے کام آنی ہے، وہ کفن میں رکھنی ہے، وہ کیا کرنی ہے پرچی؟ کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پرچی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ رسید ہمارے کام نہیں آنی، وہ جب مسکین کے پیٹ میں جائے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، وہ ہمارے کام آئے گا۔ جب کسی مومن کی، مومنہ کی مشکل دور ہوگی ہمارے پیسے سے، وہ ہماری قبر کو نورانی کرے گا، وہ ہماری بخشش کا باعث بنے گا۔ یعنی کوئی ایسی مہم بعض لوگوں نے چلائی ہوئی ہے کہ سب کو لگا دیا ہے کچھ پرچیوں اور رسیدوں پر،
ہمارے ائمہ مومنین سے لے کر ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے، یا ان کو کہہ دیتے تھے خود آپ اپنے ہمسایوں کو، اپنے عزیزوں کو جو ضرورت مند انہیں دیں۔ بعض دفعہ کسی شہر میں قحط ہوتا تھا، خشک سالی ہوتی تھی، یا کوئی جنگ کی وجہ سے کہیں مومنین بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے تھے، اس وقت مولا فرماتے تھے کہ اس سال جو ہے وہ خمس یا زکوٰۃ فلاں شہر کے لوگوں کو بھیجا جائے۔ لیکن عموماً اصل جو ہمارا وظیفہ ہے اور اسلامی وظیفہ مالیات کے حوالے سے وہ یہی ہے جو اس حدیث میں بیان ہو۔ درست ہے، یہ جو بزرگان بیٹھے ہیں حوضہ میں، ان کی ضروریات ہیں، انہوں نے دینی مدارس مراکز بنائے ہیں، یہ کام بھی ہونا چاہیے، دین کا کام نہیں رکنا چاہیے، ادھر بھی دینا چاہیے، لیکن نہ سارا ادھر، بس وہ بیوگان، یتیم، مسکین، ضرورت مند لوگ کدھر جائیں؟ وہ بھیک مانگیں، حالانکہ سب سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ آئیں محمد و آل محمد کے فرامین کی طرف۔ اور خود ہمارے تمام فقہا نے اپنی توضیح المسائل کے اندر مصارف زکوٰۃ اور خمس لکھے ہوئے ہیں۔ جو چیزیں توضیح المسائل میں لکھی ہوئی ہیں، جس مرجع اور مجتہد کی آپ تقریر کرتے ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔ آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ مال آپ کی زحمتوں کا نتیجہ ہے نا، انسان جب مال کماتا ہے، آئے اپنی زحمتوں کے نتیجے میں سے خدا کے لیے اگر کچھ نکال رہا ہے، حق الناس نکال رہا ہے، حق کے خدا نکال رہا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ضرورت مند تک پہنچائے، سب سے بہترین۔ ہاں اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کے ارد گرد کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جن کی تقلید کرتے ہیں، جس مرجع اور جس فقی کے فتوے پہ چاہ رہے ہیں، انہی کے مرکز کو دینے اور انہیں کہیں کہ میں بری الذمہ ہوں۔ اب آپ نے خود ہی حقدار تک پہنچانا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں مولا نے کتنا خوبصورت فرمان ہے مولا کا، فرماتے ہیں کہ اے مومن خذھا انت، تو اپنے پاس رکھ، فضعھا فی جیرانک من اہل الاسلام، اپنے مسلمان ہمسایوں کو، یعنی جو ضرورت مند انہیں دے، والمساکین من اخوانک المؤمنین، اور اسی طرح اپنے ہم مکتب اہل ایمان، اہل ایمان جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان کو دے۔ اور اس کے بعد پانچویں مولا جو ہے یہاں چونکہ ذکر آ گیا مساکین اور محتاج لوگوں کا، پھر اشارہ فرماتے ہیں قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ کے زمانے کا کہ اذا قام قائم اہل البیت، جب اہل بیت کے قائم صلوات اللہ علیہ قیام فرمائیں گے، یعنی جب عصر ظہور شروع ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ قسم بالسویہ، تو وہ لوگوں کے اندر مال کو مساوی تقسیم کریں گے، وعدل فی رعیہ، اور رعایا میں امت کے اندر جو ہے وہ عدالت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا فمن اطاعہ فقد اطاع اللہ، جو اس وقت امام مہدی صلوات اللہ علیہ کی اطاعت کرے گا، وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصاہ، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا، فقد عصى اللہ، وہ گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْمَهْدِي مَهْدِيًا لِأَنَّهُ يَهْدِي إِلَىٰ أَمْرٍ خَفِي، ان کو کیوں مہدی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک مخفی، ایک چھپے ہوئے امر کی طرف لوگوں کی ہدایت کریں گے، یا لِأَنَّهُ يُهْدَىٰ إِلَىٰ أَمْرٍ خَفِي، یا وہ جو ہے ہدایت پائیں گے ایک امر خفی، یعنی اللہ نے جو ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، پروردگار نے جو ماموریت دی ہے، جو ہماری نظروں سے پنہا ہے، اس کی طرف پروردگار جو ہے وہ انہیں رہنمائی کرے گا، ہدایت دے گا۔ وَيَسْتَخْرِجُ التَّوْرَاةَ وَالسَّائِرَ كُتُبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَارٍ بِأَنْطَاکیہ، غار انطاکیہ، اب اس کے بارے میں بھی بحث ہے، یہ سوریہ میں ہے، فلسطین میں ہے، اردن میں ہے۔ غار انطاکیہ سے وہ تورات اور پروردگار کی باقی جو کتابیں ہیں جو اللہ نے بھیجی یا صحیفے، وہ سارے جو ہیں وہاں محفوظ ہیں اصلی حالت میں، ان کو وہ نکالیں گے۔ ظاہر پروردگار نے مختلف انبیاء کو یہ چیزیں امانتیں سپرد کی تھیں، اور آخر میں یہ ایک جگہ پہ دفن ہے اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ امام جو ہیں اس کو نکالیں گے، وَيَحْكُمُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِالتَّوْرَاةِ،
اور امام جو ہیں وہ اہل تورات میں تورات کے مطابق حکم دیں گے، وبین اہل الانجیل بالانجیل، اور اہل انجیل میں انجیل کے مطابق، وبین اہل الزبور بالزبور، وبین اہل القرآن بالقرآن، اہل زبور کے درمیان زبور کے مطابق اور قرآن والوں کے درمیان قرآن کے مطابق۔ اب یہاں ہو سکتا ہے سوال ہو کہ آیا وہ شریعتیں یا وہ دین باقی رہ گئے ہیں کہ مولا اس کے مطابق حکم دیں گے؟ ہاں، وہ دین باقی ہیں اس زمانے میں بھی۔ درست ہے، ایک دور آئے گا کہ سب لوگ اسلام کی طرف آ جائیں گے، پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلام غلبہ پا جائے گا، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے، ممکن ہے کئی سال لگ جائیں۔ اور امام نے جو ہے وہ تلوار کے زور پر تو سب کو مسلمان نہیں کرنا۔ کچھ لوگ مہدویت سے مراد یہ لے رہے ہیں، اور یہ جو جھوٹی تحریکیں چلتی ہیں امام کے نام سے، جیسے آپ نے داعش اور طالبان کو بھی دیکھا ہے، وہ زبردستی، وہ البتہ وہ اسلام نہیں، وہ اپنے ذہن کے مطابق جو ان کا مکتب ہے اس کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی مائل کرتے تھے، ورنہ قتل کر دیتے تھے۔ یہ کام نہیں کرنا مولا نے۔ امام نے عدالت سے بھرنا ہے، دین کے معاملے میں لا اکراہ فی الدین، لوگوں کو چھوڑ دینا، وہ خود فیصلہ کریں، دین حق کو ڈھونڈیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن اس سے پہلے مولا جو ہیں وہ جس دین پہ وہ چل رہے ہیں اس کو اصلی حالت میں پیش کریں گے، اصلی تورات، اصلی انجیل، اصلی زبور، اور اس کے مطابق ان کے درمیان جو ہے وہ حکم جاری کریں گے۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد والا جو جملہ، فرماتے ہیں کہ تجمع الیہ اموال الدنیا، مولا کے پاس دنیا کا مال جمع ہوگا، کہاں سے؟ من بطن الارض، زمین سے، جیسے بعض روایات میں ہے کہ زمین کے خزانے جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، وظہرہا، اور اسی طرح زمین کے ظاہر سے، زمین کے اوپر سے اور زمین کے اندر سے تمام جو مال ہے وہ مولا کے پاس جمع ہوگا۔ اوپر سے کیسے؟ وہ ظالموں نے جو ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے، یا وہ دنیا کی اقلیت جو پوری دنیا کے مال پہ قابض ہے، بے حساب مال ان کے پاس ہے، لوگوں کا ہے، لیکن وہ نہیں دینے کو تیار لوگوں کو۔ امام وہ مال ان ظالموں سے لیں گے، یہ مال بھی امام کے پاس ہوگا اور زمین کے خزانے بھی ظاہر ہوں گے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتنا مال جمع ہو جائے گا کہ پھر مولا دنیا والوں کو پکاریں گے، فَيَقُولُ لِلنَّاسِ، پھر وہ لوگوں کو کہیں گے، امام پوری دنیا والوں کو، کہ تعالوا الی، آئیں لیں، کس چیز کو؟ ما قطعتم فیہ الارحام، کہ جس کی بنا پر تم قطع رحمی کرتے بھی۔ دیکھیں خاندانوں کے اندر جو لڑائی جھگڑے بیشتر ہو رہے ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ مال ہے۔ ایک ہی ماں باپ کے بچے دشمن بن جاتے ہیں، خونی ایک دوسرے کے، مال کی خاطر۔ خاندانوں میں مختلف جو گلی محلے کے جھگڑے، بازاروں میں، جیلوں کے اندر بہت سارے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ مال کے مسائل ہیں۔ فرماتے آئیں دیکھیں، یہ ہے مال کہ جس کی خاطر تم قطع رحمی کرتے تھے، لو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَفَكْتُمْ فِيهِ الدَّمَاءَ الحرام، اور حرام طریقے سے خون بہاتے تھے، خون ریزی کرتے تھے۔ وَرَكِبْتُمْ فِيهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور خدا کے محرمات کا ارتکاب کرتے تھے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا اس مال کی خاطر وہ سارے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ فَيُؤْتِي شَيْئًا لَمْ يُؤْتَهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ، لوگوں کو اتنا کچھ دیں گے کہ اس سے پہلے کسی نے اتنا کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ انسان غنی ہو جائے گا اس زمانے میں۔ البتہ یہاں وہ جملہ نہیں ہے، بعض دیگر جو روایات اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ لوگ جو غنی ہوں گے دو وجہ سے ہوں گے، ایک تو ان کی مالی ساری ضروریات پوری ہوں گی، دوسرا امام ان کی تربیت کریں گے کہ ان سے حرص و طمع ختم ہو جائے گا۔ ورنہ بعض دفعہ لوگوں کے پاس بے پناہ مال ہوتا ہے لیکن حرص و طمع انہیں چین لینے نہیں دیتا، فرق نہیں پڑتا مال ہو یا نہ ہو، حرص ہوتا ہے ان کے اندر۔ تو احساس جو بے نیازی کریں گے اس میں ایک حصہ امام کی تربیت کا بھی ہے۔ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، وَنُورًا، اور نور سے بھریں گے، لوگوں کی اچھی تربیت ہوگی، لوگوں کے رویے بدلیں گے۔ کما ملئت ظلمًا وجورا، جس طرح اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو، وشرًا، اور برائیوں سے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔